ہے، رب دیکھ رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، نجف سے علی دیکھ رہے ہیں، کربلا سے حسین دیکھ رہے ہیں۔ حیدر میں نے کہا میں کوئی وہ بندہ نہیں ہوں جو تحقیق نہیں کرنے والا، میں جگراتے کرنے والا بندہ ہوں، میں حدیث قرآن کھول کے پڑھنے والا بندہ ہوں، اور صرف ظاہری نہیں بلکہ ان جیسی ہستیوں کے قدم میں بیٹھ کے اللہ رب العزت وہ عطا کرتا ہے جو اللہ کی عزت کی قسم وہ عطا ہوتا ہے علی کے در سے جو کوئی ملا سوچ ہی نہیں سکتا، وہ سوچ ہی نہیں سکتے، قربان جائیں۔ تو پھر ہم اس کو مشکوک سمجھتے ہیں جو یہ جملے کہے، ہماری سنیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہماری سنیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ پیر سیدنا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کہہ گئے تھے کہ اہل سنت میں اب حسینی ہیں اور اموی اور یزیدی ہیں، اب فرق یہ ہے کہ جو حسین کرنے والے ہیں، حیدر کرنے والے ہیں، وہی سنی ہیں۔ یہ مہر علی شاہ صاحب کا پوتا بات کر کے گئے تھے، یہ بات کر کے گئے تھے، بات بڑی دور چلی گئی تو قربان جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی چونکہ والدہ بھی پہلے وصال فرما گئی، حضور کے والد بھی پہلے وصال فرما گئے، تو سیدہ پاک کی کنیت ام ابیہا، اپنے بابا کی بھی اماں، قربان جائیں۔ اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، اس لیے ہے کہ جس طرح مائیں اپنے اکلوتے بیٹے کا خیال رکھتی ہیں، قربان جائیں سیدہ پاک اس طرح اپنے بابا محمد مصطفیٰ کیا بات۔ آپ پڑھیں طائف میں جب حضور کو پتھر مارے گئے، حضور کا جسم لہو لہان کیا گیا، آپ پڑھیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے پاس جب آئے، حضور جب گئے تو سفید لباس پہنا ہوا تھا، حضور سفید لباس سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، سفید پہن کے گئے، لباس اجلا لباس، لیکن جب حضور واپس آئے تو جسم لہو لہان تھا، اتنے پتھر مارے گئے، اتنا آپ کو اذیتیں دی گئی، جب جسم لہو لہان تھا حضور کی ریش مبارک سے لہو ٹپک رہا تھا، آقا کے نالین پاک لہو سے بھر گئے۔ حضور جب گھر میں پہنچے تو سیدہ پاک آپ سوچے میری ملکہ کون ہے نا، میری اماں سیدہ آپ پہ کیا گزری ہوگی، باپ محمد مصطفیٰ، سیدہ پاک پہ کیا گزری، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ جن کا آنچل اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، وہ سیدہ پاک جن کا آنچل نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ سیدہ پاک اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے قربان جائیں پٹیاں بنا بنا کے حضور کے جسم پہ پٹیاں رکھ گئی، وہ مصلی جس پہ حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پوری رات عبادت فرماتی تھی، پوری رات عبادت فرماتی، اور عبادت کا یہ عالم ہوتا کہ آذان کی آواز آتی تو عرض کرتی مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، سردیوں کی راتیں، محمد کی بیٹی فاطمہ نے جی بھر کے عبادت نہیں کی، تیری رات مکمل ہو گئی، 1000 رکعت نماز نفل سیدہ پاک حسین کی اماں، حسن پاک کی اماں، سیدہ زینب کی اماں ہر رات پڑھا کرتی تھی۔ ایسی ہستی وہ کھجور کے 7 پتوں کا بنا ہوا، جس کو ہم سریکی میں کہتے ہیں پوتریاں دا بنے ہوئے، وہ مصلی سیدہ پاک جلا کے اس کی راکھ بنا کے اپنے پیارے بابا محمد مصطفیٰ کے جسم اثر پہ لگا، اور اپنے دوپٹے کی پٹیاں بنا کے سیدہ پاک حضور کے جسم پہ رکھا، اس لیے آپ کو کہا گیا ام ابی، اپنے بابا کی بھی اماں، ماؤں کی طرح سیدہ پاک اپنے بابا کا خیال رکھتی، بلکہ بہت ساری روایات ہیں، اب وقت نہیں ہے، وہ روایات اگر سنا دوں تو بہت سارے فتووں کا منہ بیدر ہو جائے، ہیں صحیح بخاری کے اندر، پڑھیں جب حضور پہ اجری ڈالی گئی، یہ روایت بخاری کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو راوی ہے، سیدہ پاک کی 5 یا 8 سال عمر تھی، لیکن اس وقت بخاری کے الفاظ ہیں کوئی قریب آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سینکڑوں کافر کھڑے، سینکڑوں کافر،
حالانکہ ہمارا دل نہیں مانتا ان روایات کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، لیکن یہ لکھی ہوئی ہیں بخاری کے اندر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور رحمۃ اللہ عالمین پہ تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے رب، تو کوئی بدبخت کس طرح اجڑی حضور کے جسم اطہر پہ۔ بہرحال اللہ واللہ عالم بالصواب۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا اپنے بابا کی اماں کا کہ حضور کا پیار اپنی بیٹی سے اور بیٹی کا پیار اپنے بابا سے، کسی وقت ہوا تو صرف یہ موضوع بیان کریں گے کہ حضور کا اپنی شہزادی کے ساتھ پیار اور حضور کی شہزادی کا سیدہ پاک کی اپنے بابا کے ساتھ پیار، قربان جائیے، ایک الگ نرالا موضوع ہے، الگ نرالا موضوع ہے۔ تو دوسری وجہ جو ائمہ نے لکھی ہے، ام ابیہا، اپنے بابا کی بھی اماں، وہ آپ کی کنیت کیوں ہے؟ یہ بڑی خوبصورت سمجھنے والی بات، قربان جائیں۔ ماں کیا ہوتا ہے؟ ماں کو ماں کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ماں بچے کی بنیاد ہوتی ہے، ماں جڑ ہوتی ہے، ماں بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، روٹ ہوتی ہے، وہیں سے بچے نے نکلنا ہوتا ہے، پرورش پانی ہوتی ہے، بڑا ہونا ہوتا ہے۔ جس طرح پوری کتاب قرآن کریم 114 سورتیں، سورہ الفاتحہ کو کہا گیا ہے ام الکتاب، ام الکتاب، یہاں سے کتاب نکلتی ہے، پوری کی پوری شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ اس کو کہا گیا ہے پوری کتاب کی ماں، ام الکتاب۔ ام القرى مکہ کو کہا گیا ہے، اس پہ ائمہ نے لکھا ہے اس کو ام القرى اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ساری زمینوں کی ماں ہے، کیونکہ زمین پہلی جہاں کعبہ ہے اور بنو ہاشم جہاں حضور کا میلاد ہوا، یہ خطہ جو ہے اس کو ام القرى یعنی زمینوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلی زمین یہی ہے، زمین کی بنیاد اور بیس یہی ہے۔ تو ام ابیہا، اپنے بابا کی بھی اماں، اس کی وجہ ہے۔ اور اس سے بہتر اور خوبصورت جگہ اس خطے میں مجھے اور کم از کم اپنے تھل میں اور اپنے 2-4 ضلعوں میں کوئی اور ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ یہ بات میں ایسے مطمئن انداز میں اور اتنے خوبصورت انداز میں سناؤں، کیونکہ آپ سارے ماننے والے بیٹھے ہیں، کھڑے بیٹھے ہیں سارے، قربان جائیں۔ ام ابیہا، اپنے بابا کی اماں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ ختم نبوت کے معاملات تھے کہ حضور کی نرینہ اولاد نہ بچی، اللہ رب العزت نے لے لی، اللہ رب العزت نے لے لی نرینہ اولاد۔ تو اب کافر تانے مارتے تھے کہ محبوب اب ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، دم بریدہ ہو گئے، کیونکہ عرب کے اندر بیٹوں پہ فخر کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، بیٹوں پہ فخر کرتے تھے، جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا تھا، طاقتور سمجھتا تھا۔ تو اب حضور کے جب بیٹے اللہ رب العزت نے لے لیے چھوٹی عمر میں، تو اب انہوں نے تانے دینا شروع کر دیے کافروں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی مٹ گئی، استغفر اللہ، نسل ہی مٹ گئی، اب ان کی اولاد ہی نہیں چلنی، تو ان کا مشن کون آگے لے کے چلے گا؟ کچھ رہنا ہی نہیں۔ تو وہ بڑے مطمئن تھے کہ حضور کی اولاد نہیں ہے۔ تو حضور تھوڑا مغموم جب ہوئے تو قربان جائیں رب نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا محبوب کو جا کے کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب یہ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں چلے گی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں رہا، تو آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ دم بریدہ ہو گئے، اب آپ کی نسل آگے نہیں چل سکے گی۔ محبوب میں رب ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ بدبخت جو آپ کو اس طرح تانے دیتے ہیں اور آپ کے خلاف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ محمد کی نسل مٹ گئی، محبوب میں رب آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ہم نے جو آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا عطا کی ہیں، ہم نے جو آپ کو شہزادی عطا کی ہیں، ہم نے جو آپ کو اپنی جنت کی ملکہ عطا کی ہیں، جو آپ کو بیٹی عطا کی ہیں، پوری دنیا میں بیٹوں سے نسب چلتا ہے، لیکن آپ کا نسب آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کا نسب آپ کی عالی مرتبت بیٹی سیدہ کونین بی بی سرکار سلام اللہ علیہ سے چلے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تانے دیتے ہیں محبوب یہ تم بریدہ ہو جائیں گے، یہ منہ چھپائیں گے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، لیکن آپ کی نسل پاک کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید کی 19 اولادیں تھیں،
14 बेटियां, 5 बेटे, और एक रिवायत के मुताबिक 15 बेटे और 5 बेटियां, 20 औलादें थी। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि आज कोई है अपने आप को यजीद का पुत्र कहने वाला? अल्लाह बिला शुबा है न सही, है न सही, लेकिन कहते आज नहीं है कि हम यजीद के बेटे हैं। सही बहुत सारे यजीद के बारे में नरम गोशा रखने वाले, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, 2 शहजादों की जंग कहने वाले, यजीद को हक पे कहने वाले बदबख्त मौजूद हैं हमारे इसी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जुर्रत नहीं है कि अपने आप को यजीद का बेटा कहें। जुर्रत नहीं है कि अपने आप को यजीद का क्या बात, बेटा कहें। लेकिन रब का वादा कैसा है? अल्लाह की इज्जत की कसम, सैयदा कौनैन के जरिए रब ताला ने हुजूर की औलाद ऐसी चलाई कि करबला में वो मिटाते रहे, एक ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बचे और पीछे हजरत हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम वो बचे। लेकिन रब ताला ने हुजूर की ऐसी औलाद चलाई कि आज कोई यजीद को अपना बाप कहने वाला नजर नहीं आता। लेकिन आप किसी शहर, किसी गली, किसी कूचे, किसी इलाके, किसी खित्ते, सहराओं की वसतों पे, पहाड़ों की बुलंदियों पे, किसी मुकाम पे चले जाएं, हर मुकाम पे आपको सैयद नजर आएंगे। हर मुकाम पे आपको नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हर मुकाम पे आपको सैयद नजर आएंगे, नबी की आल नजर आएगी। हर मुकाम पे आपको अल्लाह का वादा पूरा होता हुआ नजर आएगा कि रब ने फरमाया था इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको 70 से ज्यादा मुफस्सिरीन कराम ने लफ्ज कौसर के माने लिखे हैं। उनमें एक माना ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी शहजादी अता फरमाई है कि जिनकी औलाद की फिर कसरत होगी। क्या बात, कि मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे लेकिन नबी के घराने को कोई मिटा, बेशक नबी के घराने को कोई खत्म कर नहीं सकता। इसलिए अब आपको समझ आई होगी, सुभान आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, खुशी बता रही है। उम्मो अबिया क्यों कहते हैं अपने बाबा की भी अम्मा? क्योंकि हुजूर की औलाद की बुनियाद। अल्लाह अकबर। मेरी अम्मा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह, सैयदा पाक फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं तो चाहता था कि इकबाल के अशार पे ख़त्म करूँगा, लेकिन अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह फिर किसी मुकाम पे ये बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं मारूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।